دولت اسلامیہ کے نوجوان اور خوبرو چیف جسٹس شریح بن حارث کندی کو اندازہ نہ تھا کہ اس کی منگیتر حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی سلیقہ شعار اور خوش گفتار بھی ہوگی۔ وہ تو اس کے حسن و جمال کی شہرت سن کر اس کے والدین کو نکاح کا پیغام بھجوا چکے تھے۔ زینب کے والدین کے لیے پیغام نکاح بڑے اعزاز کی بات تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے والی شخصیت کوئی معمولی ہستی نہ تھی، بلکہ انہیں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ عقل العرب قرار دے چکے تھے، اور ان کی اعلیٰ درجے کی فہم و فراست کی وجہ سے انہیں مملکت کا چیف جسٹس بنا لیا گیا تھا۔ چنانچہ زینب کے والدین نے اس کی رضامندی سے ان کی درخواست برضا اور رغبت قبول کر کے حق مہر کی وصولی کے بعد تقریب نکاح کی تاریخ مقرر کر لی۔ اگرچہ یہ تاریخ ہفتے عشرے سے زیادہ نہ تھی، لیکن قاضی شریح کے لیے یہ دن مہینوں اور سالوں کی طرح طویل تھے۔ چنانچہ تقریب نکاح کے بعد یہ سلیقہ شعار ملنسار اور خوش گفتار خاتون اپنی ہم جولیوں اور باندیوں کے درمیان اس شان سے چلنے لگی جیسے کوئی ملکہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہی ہو۔ قبیلے کی خواتین کا استقبالی جلوس اس کی راہ میں نظریں بچھا رہا تھا، اور وہ ان کے درمیان یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے نیلگوں آسمان پر روشن ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہو۔ جو ہی وہ اپنی شایان شان حجلہ عروسی میں داخل ہوئی تو اس کی معطر فضاؤں سے بے خود ہو گئی اور پلنگ پر بیٹھ کر سستانے لگی۔ ہم جولیاں اور باندیاں دائیں بائیں بیٹھ کر اس کا دل بہلانے لگیں، اس کی خوش قسمتی پر تبصرے کرنے لگیں کہ زہے قسمت، مور اور مورنی کا یہ جوڑا کیا خوب نظر آئے گا۔ شوہر چیف جسٹس ہے تو بیوی بھی 14ویں کا چاند نظر آ رہی ہے۔ چند گھڑیوں بعد انہیں حکم ملا کہ دلہا تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کمرہ خالی کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں اور یہ اپنے آپ کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کرنے لگی۔ جب قاضی شریح کمرے میں داخل ہوئے تو 15-20 برس کے سنوں سال کی اس حور مثل بیوی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ چند گھڑیاں تو اس دلربا کے جمال بے مثال اور حسن با کمال کا مشاہدہ کرتے رہے۔ کبھی صبح جبیں دیکھتے، کبھی چشم سرمگیں، کبھی پنجہ نگاریں اور کبھی سائد سمیم، کبھی گردن بلوریں اور کبھی گیسوئے عمری، کبھی پلک آئے دراز تو کبھی شمع رخسار المختصر۔ وہ جون جون نظریں گھماتے، ایک سے بڑھ کر ایک وصف جمال دیکھتے جاتے۔ جی میں آیا کہ جب تک میں اس نعمت پر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل ادا نہ کر لوں اس وقت تک اسے ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ فوراً واپس گئے، وضو کر کے مصلی پر آن کھڑے ہوئے۔ وہ دوشیزہ جس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اسی قدر خوب سیرت اور فہیم و عقیل بھی تھی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو مصلی پر کھڑے دیکھا تو فوراً وضو کر کے وہ بھی ان کے پیچھے نوافل ادا کرنے لگی۔ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد جب قاضی شریح اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ گویا ہوئی، کہنے لگی کہ ذرا اطمینان سے تشریف رکھیے اور پہلے میری بات سن لیجئے۔ میں اول تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں، اس سے مدد مانگتی ہوں، اس سے مغفرت کا سوال کرتی ہوں اور نفس امارہ کی شرارتوں سے اس کی پناہ چاہتی ہوں، اس سے اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا سوال کرتی ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان گنت درود و سلام نازل فرمائے۔ سنیے، میں نو وارد خاتون ہوں اور مجھے آپ کی پسند اور ناپسند کا کچھ پتہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق بتا دیں تاکہ میں وہ کام کروں جو آپ کو پسند ہوں اور ان سے بچوں جو آپ کو ناپسند ہوں۔ دیکھیے، آپ کی برادری میں بھی خواتین موجود تھیں جو آپ کے نکاح میں آ سکتی تھیں، اور میری برادری میں بھی مرد موجود تھے جو میرا جوڑ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اگر میں آپ کو پسند ہوں تو مجھے اچھائی کے ساتھ اپنے پاس رکھیے، ورنہ مجھے احسان کے ساتھ رخصت کر دیجیے۔ میری بات ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوش و خرام رکھے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اب آپ مجھے اپنی ترجیحات سے آگاہ فرمائیں، میں غور سے آپ کی باتیں سنوں گی انشاءاللہ۔
قاضی شریح تو اس کے بے مثال حسن و جمال پر فدا ہو رہے تھے، اس کی شیرین گفتگو نے انہیں مزید مست کر دیا۔ اس دوران اس کے کان اس کی شیرین گفتگو سن رہے تھے، لیکن دل میں جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ محبت کی شیرین لہریں دل سے بار بار اٹھیں اور پورے بدن کو مست کر دیتی۔ قاضی شریح نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اے سعادت مند خاتون، عقل و دانش سے بھرپور باتیں جو تم نے اس موقع پر کہی ہیں، اگر تو ان پر پوری اتری تو فبہا، ورنہ یہ تم پر حجت ہوگی۔ سنیے، اگر تمہیں میرے ساتھ زندگی بسر کرنا گوارا ہو تو میری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرنا، اگر کوئی خوبی نظر آئے تو اسے علل اعلان بیان کرنا۔ فلاں اور فلاں قبیلے کے لوگ برے ہیں، انہیں میرے گھر میں گھسنے نہ دینا۔ فلاں اور فلاں قبیلے کے فلاں فلاں آدمی اچھے ہیں، انہیں ہمارے ہاں آنے کی اجازت ہے، انہیں نہ روکنا۔ جناب، اگر میرے ماں باپ اور بہن بھائی یہاں میرے پاس آئیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ محجبین گویا ہوئی۔ قاضی شریح نے وضاحت کی، انہیں آنے کی اجازت ہے، لیکن ان کا یہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا مجھ پر گراں گزرے گا۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ زندگی کی پر لطف رات گزاری اور ساری زندگی کوئی ایسی بات نہ دیکھی جو ناراضگی کا باعث ہو۔ عرصہ 20 سال کے دوران صرف ایک مرتبہ اس پر ناراض ہوئے، لیکن اس وقت بھی خود آپ ہی ناحق پر تھے۔ چنانچہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں، جس دن میں زینب کو مارنے کا ارادہ کروں تو خدا کرے میرا داہنا ہاتھ شل ہو جائے۔ زینب سورج ہے اور دیگر عورتیں ستارے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی وفادار بیویوں کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور فرمایا، نبی جنت میں، صدیق بھی جنت میں، شہید بھی جنت میں، نابالغ بچہ بھی جنت میں، اور وہ عورت بھی جنت میں ہے جو ناراض ہو جائے تو اپنے خاوند کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے اور کہے، میں اس وقت تک کھاؤں گی اور نہ پیوں گی جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، دعا کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں کی ابھی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور یہ تاریخی واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔